ڈرامے کا فن ڈرامہ ادب کی سب سے قدیم صنف ہے۔ ہندوستان میں ڈرامائی عناصر کی پہلی جھلک رگ ویڈیو میں ملتی ہے، جس کا زمانہ تصنیف 2500 سال قبل مسیح بتایا گیا ہے۔ یہ ہندوستان میں ڈرامے کی ترویج کا پہلا دور قرار دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہندوستان اور یونان میں ڈرامے لگے تھے۔ بھارت منی نے ہندوستان میں اور اراسطو نے یونان میں ڈرامہ کے مسائل پر غور کیا اور اس کے اصول اور وضع کیے۔ ڈرامہ ادب کی ایک صنف ہے، لیکن ایک معاملے میں ادب سے بالکل الگ بھی ہے۔ ادب لفظوں کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن ڈرامے ایسا ہو سکتا ہے جس میں ایک لفظ بھی استعمال نہ کیا گیا ہو، بلکہ اشاروں سے کام چلایا گیا ہو۔ ڈرامہ الفاظ سے نہیں، عمل سے بنتا ہے۔ ڈرامہ زندگی کی ایک ایسی نقل ہے جو اداکاروں کے ذریعے دیکھنے والوں کے سامنے اس طرح پیش کی جاتی ہے بالکل سچی اور اصل معلوم ہو۔ اردو کے اولین ڈرامے لکھے اور اسٹیج پر پیش کیے گئے۔ دراصل ڈرامے کا بنیادی مسئلہ اس کی تشریح اور توجیہ کا ہے۔ ہر اچھا ڈرامہ مختص پہلو سے بڑھا ہوا اور پیش کیا جاتا ہے۔ ڈرامہ میں فنکار نے جس طرح سے زندگی کو دکھایا، برتا اور جس طرح کے حالات اس پر گزر رہے ہیں، اسے وہ باپ بیٹی کی شکل میں نہیں، جنگ بیٹی کی شکل میں پیش کرتا ہے، اور اس طرح پیش کرتا ہے کہ وہ خود زندگی کا ایک معروضی حصہ معلوم ہوا اور دیکھنے والا اس سے وہی نتیجہ نکالتا ہے کہ جو منفس نے معرضی زندگی کے تحرجات نکالتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ زندگی بکھرے ہوئے تاثرات اور تجربات سے عبارت نہیں ہے اور ان میں ترشیاں ربطوں اور تسلسل نہیں ہوتا، جبکہ ڈرامہ تجربات کو ایک مخصوص آہنگ میں ڈھال کر پیش کرتا ہے۔ ڈرامے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ وہ محض پڑھی جانے والی صنف نہیں ہے، لکھایا جانے والی صنف ہے۔ پھر ڈرامہ تو محض مکمل کا نام ہے، یہ محض اسٹیج
کے لیے دی جاتی ہے۔ حسنی عبارتوں کا واجد اعلی شاہ کے رئیس امانت کی اندر صبح امتیاز علی تاج کی انار گلی اردو کے بہترین ڈرامے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ احسن لکھتے ہیں کہ بیتاب طلب، بنارسی، آغا حشر کا شمیر وغیرہ اردو کے کامیاب ڈرامہ نگار ہیں۔ اب جو پڑھے تھے وہ ڈرامہ کا فن تھا، ڈرامہ کے لیے وہ پڑھے تھے، اس لیے ڈرامے کا فن۔ یہ لکھنے والے میر تقی میر تھے۔ یہ ڈرامہ کا فن ہے۔ یہ ڈرامہ دروازے کھول دو کرشن چندر یہ دوسرا ہے، اس لیے ڈرامہ دروازے کھول دو کشن چند کا لکھا ہوا ایک تعمیری اور تقصدی ڈرامہ ہے۔ اس کی تقصیدیت ہی اس کی روح ہے اور یہ ڈرامہ ایک خاص نقطہ نظر سے لکھا گیا ہے۔ ڈرامہ نگار سماج کی بعض خرابیوں کو دور کر کے معاشرے کی ترقی چاہتا ہے۔ ڈرامہ نگار کی نظر میں مذہبی تعصب قوم کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس طرح کے تعصبات سے معاشرے کو پاک کر کے ہی قوم کو ترقی کی راہ پر لگایا جا سکتا ہے۔ اس لیے مصنف نے ڈرامہ میں جو کردار پیش کیے ہیں، ان میں بعض کرداروں کو اپنی خرابیوں کا نمائندہ کر کے پیش کیا ہے۔ مثلاً پنڈت رام دیال کا کردار سماج کے ان انسانوں کی نمائندگی کرتا ہے جو مذہبی تعصب کی وجہ سے اپنے دل اور دماغ کے دروازے بند کیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پنڈت رام دیال دہلی شہر کے مکمل کنج نامی 9 بلند جگہوں کا مالک ہے، لیکن اپنی بلندیوں میں ایسے ہی آدمیوں کو فلیٹ دے سکتا ہے جو نہ صرف ہندوؤں بلکہ ہندو مذہب کے عقائد کے پجاری بھی ہو۔ اس کا جو مذہبی تاثر ہے، اس نے اسے ایسا تقدیر پرست بنا دیا ہے کہ وہ فقر اور تعدد بیرون کو بے سرواہی کی نظر سے دیکھتا ہے۔ پنڈت رام دیال کا بیٹا مکمل کانٹ اپنے باپ سے اختلاف رکھتا ہے۔ وہ دراصل ہندو مذہب کے عقائد کے خلاف نہیں ہے، لیکن مذہبیت سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اس کے دل میں اہمیت ہے۔